अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है उर्दू पॉइंट और मैं हूँ आपकी मेज़बान माहा रशीद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फ़नकारों के ख्वाबों की दुनिया में। यकीनन आप पहुँच गए होंगे कि किस इदारे में मौजूद हूँ। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स इस इदारे का नाम है और 1870s में ये तश्कील पाया और बरसग़ीर की जानिब से पाकिस्तानियों के लिए एक तोहफ़ा माना जाता है। एडमिशन और फैसिलिटीज़ जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। सर माजिद सईद ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि प्रोफेसर हैं, इसके साथ साथ HOD भी हैं और हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अपने डिपार्टमेंट को इंट्रोड्यूस करा दीजिएगा और फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं। जी, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न 2004 में इस्टेब्लिश हुआ और हम ऑफ़र कर रहे हैं 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम। इसके अलावा फ़ैसिलिटीज़ में हम तमाम तरह के स्टूडियोज़ जिसमें प्रोडक्शन स्टूडियो, क्रोमा किंग स्टूडियो, साउंड स्टूडियोज़ और नॉन लीनियर एडिटिंग लैब्स और हर तरह का इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल फिल्म मेकर्स प्रोड्यूस कर सकें जो कि ना कि इंडस्ट्री बल्कि सोसाइटी के सोशल फैब्रिक में भी अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर सकें। हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर मौजूद हैं, हम उनसे आर्टिस्ट की अहमियत के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आर्टिस्ट की क्या अहमियत है? माशाल्लाह से आपने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा पेंटिंग में गुजारा है, तो आर्टिस्ट को आप किस नुक्ता नज़र से देखते हैं? मेरे नज़दीक आर्ट की कोई भी फॉर्म, म्यूज़िक हो, राइटिंग हो, शायरी हो, कोई भी हो, वो आपके एक्सप्रेशन की बात है और आपकी जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, जहाँ से आप जो कुछ भी ले रहे हैं और दे रहे हैं, वो एक डायलॉग है, इंटरैक्टिव डायलॉग है बिटवीन यू एंड द सोसाइटी अराउंड यू, बिकॉज यू आर ऑल्सो सोसाइटी। आप भी तो पूरे अपने आप में एक पूरा माशरा है, एक सिंगल भी। सो उस सूरत में मैं जो कुछ एक डायलॉग मेरा क्रिएट होता है इंसान होने के नाते और इंसान और उसके अल्लाह के दरमियान में ताल्लुक़ और सोसाइटी के बनाए हुए, इंसान के बनाए हुए रूल्स के साथ, जहाँ हमारा एक कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होता है। सर नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के साथ आपका एक अच्छा खासा वक्त गुजरा है और यहीं से आपने पढ़ा है और यहीं पे अब आप पढ़ाते हैं, तो NCA से इतनी ख़ास मोहब्बत क्यों? अच्छा खासा वक्त नहीं, सारा ही वक्त गुजरा यहाँ पे। 1985 से लेके आज तक यहाँ पे वो मुझे मेरे वालिद बेसिकली हमीद नाम था उनका, राइटर थे। तो उन्होंने उनके दोस्त ने उनसे पूछा, आपके सवाल का जवाब मैं बोल रहा हूँ, तो उनके दोस्त ने उनसे पूछा कि आप वो नवाए वक्त के लिए काम करते थे, तो उन्होंने कहा कि यार किसी दूसरे अखबार के लिए कर लो तुम। तो उन्होंने कहा कि बूढ़े वक्त में महबूबा नहीं बदलते, यानी मेरे लिए ये जगह इज़ लाइक आई लव दिस प्लेस। इसकी सारी अच्छाइयों के साथ, इसके सारे मसाइल के साथ, इसकी सारी हर चीज़ के साथ मुझे मोहब्बत है इस जगह से। हमारे साथ एसोसिएट प्रोफेसर मौजूद हैं और इसके साथ साथ NCA में गैलरी के हेड भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपसे सवाल ये है कि यहाँ पर जो पेंटिंग्स डिस्प्लेड है, इनमें आप किन किन को फैसिलिटेट करते हो? फॉर एग्जांपल अगर कोई दूसरे इंस्टीट्यूट का आकर अपना काम यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहता है, तो क्या क्राइटेरिया है या ऐसा होता है या नहीं? बेसिकली NCA जो है वो हमेशा से जो है ना अपने दरवाजे उन्होंने खोले हुए हैं हर तरह के काम के लिए और हर तरह के लोगों के लिए। डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स वाले भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं स्कूल के, फिर आर्टिस्ट प्रोफेशनल्स नेशनल इंटरनेशनल लेवल सब आते हैं और हम लोग उनको क्राइटेरिया सिर्फ एक है कि वो हमें एक छोटा सा प्रपोज़ल लिख के देते हैं जिस पे हमने मेंशन किया होता है कि हमारे स्टूडेंट्स या जो यंग जनरेशन है आगे आर्ट की, और वो लोग क्या आगे जो है इस काम को किस तरह से देखते हैं और इस काम से आगे कैसे स्टेप अहेड कर सकते हैं, उसके लिए हमने ये एक छोटा सा प्रपोज़ल और उनकी कुछ काम की फ़ोटोग्राफ्स मांगी होती हैं। वो क्राइटेरिया पूरा कर लेते हैं और हम उनको फिर जो है कमेटी हमारी उनको मोस्ट प्रॉब्ली यही होता है कि उनको काम अप्रूव हो जाता है। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मरियम मनान। मरियम, ये क्या बना रही हो आप? मैं मिनिएचर पेंटिंग कर रही हूँ और इसके अंदर बेसिकली अभी हम गंदरंग टेक्निक कर रहे हैं। वो एक टाइप की टेक्निक होती है, 3-4 होती हैं टेक्निक्स, तो हम एक स्पेसिफिक कर रहे हैं अभी। अच्छा, एनवायरनमेंट कैसा है नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का?
اچھا انوائرمنٹ ہے. بیسکلی آپ کو یہاں سے ڈپینڈ آن دا پرسن. جیسا مجھے یہاں سے بہت انسپریشن ملتی ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ اکٹھے ہے, آپ آئیڈیاز وغیرہ دوسری ڈپارٹمنٹ سے بھی لے سکتے ہو, تو اس سینس میں اچھا انوائرمنٹ مجھے لگتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ ہنیہ علی اطہر. ہانیہ, یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ کیا ہے نیلا پیلا شیلا کام؟ بیسکلی یہ اس کو کہتے ہیں پرنٹ میکنگ, اور جو اس کی ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہوتی ہیں, اور جو میں کر رہی ہوں اس کو کالوگراف کہتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈفرینٹ رنگ بناتے ہیں, اور نہ ہم ڈفرینٹ امیجز بناتے ہیں جن پر رنگ لگاتے ہیں, جن کو ہم پلیٹس کہتے ہیں. اور جب رنگ لگا کے اس کو پھر اس طرح کاغذوں کے ساتھ ہم اس کو اس کی جو ضائع انک ہوتی ہے وہ اتارتے ہیں, اور پھر پرنٹنگ پریس ایک ہوتا ہے ہمارا اندر, اس کے اندر ہم اس کے تھرو اس کے اوپر پیپر رکھ کے گزارتے ہیں اور پھر پرنٹ نکلتا ہے. اچھا, این سی کا انوائرمنٹ کیسا لگتا ہے؟ این سی کا انوائرمنٹ کافی اچھا ہے, اور کافی مطلب فائن آرٹس کے لحاظ سے میں سمجھتی ہوں کافی زیادہ اپرچونیٹیز ہمیں ملتی ہیں, اور اسٹوڈیوز بہت اچھے ہیں. یہ جو جس میں میں ابھی کام کر رہی ہوں پرنٹ میکنگ کا اسٹوڈیو ہے, کاوس جی پرنٹ میکنگ اسٹوڈیو. یہ ون آف اٹس کائنڈ ہے ان ہول آف لاہور اینڈ پرابیبلی ان پاکستان ایز ویل. اینڈ اس میں یہ کہ جو پرانے جو پرنٹنگ پریس ہوتے تھے وہ سارے اس میں وہ ہیں, جو ہمیں کاوس جی جو تھے فلانتھروپسٹ تھے انہوں نے ڈونیٹ کیے تھے. کالج یا یونیورسٹی جائیں اور کینٹین کا وزٹ نہ کریں, ایسا کیسا ممکن ہے؟ اور اس وقت ہمارے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ موجود ہیں کینٹین سے, انہوں نے کھانا کھایا. ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ کون سی چیز ہے جو آپ کو اس ادارے کی بہت اچھی لگتی ہے کھانے کے لحاظ سے. بریانی یہاں کی سب سے اچھی ہے, بس مسئلہ یہ پلاسٹک کا چمچہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے بوٹی ٹوٹ نہیں پاتی, بہت محنت کرنی پڑتی ہے. اب اینڈ میں اس طرح بس منہ سے یوں کھانا پڑتا ہے. محنت میں عظمت ہے. باقی آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کینٹین میں اور کون کون سی چیزیں ملتی ہیں؟ یار اور کبھی کبھی روٹی بہت ہی پرفیکٹ پتلی ہوتی ہے نا, کرسپی, وہ والی روٹی بناتے ہیں, صبح صبح وہ کھانے کا مزہ آتا ہے. ہمارے ساتھ فنکارانہ صلاحیتوں سے بھرپور شخصیت موجود ہیں جن کا محض نام ہی کافی ہے, خاص طور پہ جب بھی کسی فن کا تذکرہ ہوتا ہے. اور آپ پینٹر ہیں, اسکلپٹر ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آرٹ ایجوکیٹر بھی ہیں, اور موجودہ نیشنل کالج آف آرٹ کے پرنسپل بھی ہیں. سر السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سر؟ فائن. سر سب سے پہلے آپ نیشنل کالج آف آرٹس کو انٹروڈیوس کرا دیجیے گا. 1875 میں یہ ایک حساب کا بر صغیر کی طرف سے پاکستانیوں کو ایک تحفہ ملا ہے, تو اس حساب سے آپ اس کو بتا دیے گا کہ ویژن کیا تھا اور کیوں بنایا گیا. دیکھیے یہ ایکچولی میو اسکول آف آرٹ کے نام سے بنا تھا, اور ایک انڈسٹریل اسکول ایک بیس تھی جس کی انڈسٹری اسکول کے طور پہ یہ کام کرتا رہا ہے. اور 1958 میں پھر نیشنل کالج آف آرٹس اس کا نام رکھ دیا گیا, اور 1985 میں ڈگری اوارڈنگ اسٹیٹس اسے دیا گیا. یہ پہلا انسٹیٹیوشن تھا پاکستان میں جسے کہ ڈگری اوارڈنگ اسٹیٹس دیا گیا. اور اس کے بعد سے پھر اس میں کئی پروگرام شروع ہوئے, ماسٹرز, اور 90s میں پی ایچ ڈی کے پروگرام بھی شروع ہوئے ہمارے یہاں. سر آج کا جو دور ہے سائنسی دور ہے, ٹیکنالوجی کو ہم زیادہ پریفر کرتے ہیں, تو آپ کے نقطۂ نظر سے آرٹسٹ کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے ٹیکنالوجی کی اگر بات کرتے ہیں نا, تو ٹیکنالوجی کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے. ٹیکنالوجی جو ہے وہ تو جینیٹک انگریڈینٹ ہے ایک ہیومن بینگ کا, کہ کیونکہ ہیومن بیسیکلی ٹول میکر ہے, اور وہ ٹول ہمیشہ سے بنا رہا ہے, اور اسی کو ٹیکنالوجی کہتی ہیں نا آپ. کہ سب سے پہلے اس نے ایک ٹول بنایا جس سے وہ آگ جلائی اس نے, پھر اس نے ٹول بنایا شکار کرنے کے لیے. آج وہ بڑے ایڈوانس ٹول بنا رہے ہیں جو ہم کہتے ہیں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہیں, تو وہ ٹولز تو بنائے چلے جا رہے ہیں اور انہی کو وہ یوز کرتا ہے. آج پینٹر انہیں یوز کر رہے ہیں, صرف برش کو یوز نہیں کر رہے بلکہ ڈفرینٹ میڈیمز ہیں اسے انہیں یوز کر رہے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ میڈیاز ہے انسان نے بنایا ہے, اب سے وہ ایز اے ٹول یوز کر رہے ہیں. سر نیشنل کالج آف آرٹس میں ہر فنکار جو ہے نا اس کا ایک خواب ہوتا ہے کہ وہ اس میں ایڈمیشن لے لے, لیکن ایڈمیشن ہر کسی کو نہیں ملتا, تو ایڈمیشن کرائٹیریا کیا ہے؟ یہ کرائٹیریا این سی کا بہت سمپل ہے ہمارے یہاں. تو ہر وہ شخص جس کے پاس صرف 45% مارکس ہے نا, یعنی سیکنڈ ڈویژن ہے, سمپل, وہ ایلیجبل ہے ٹو اپلائی ایٹ این سی انٹرمیڈیٹ میں.
اب اس سے سوا یہاں پہ ہمارا انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے ڈرائنگ، فری ہینڈ ڈرائنگ، پھر ایک ایپٹیچیوڈ کا ٹیسٹ ہوتا ہے جو بھی بڑا بیسک ہوتا ہے. تو یہ 2 ٹیسٹ ہوتے ہیں بڑے میجر، کہ اگر کسی کے پاس بیسک سکلز ہیں ڈرا کرنے کی، اور پھر اس کا ایک ایپٹیچیوڈ ہے، اس کے بیس پہ اسٹوڈنٹ شارٹ لسٹ ہوتے ہیں. اس مرتبہ ہمارے پاس بہت زیادہ کینڈیڈیٹ نے اپلائی کیا، 4000 نے اپلائی کیا تھا. 4000 applications were received just for 240 seats. جی جی سر، کورسز کون کون سے ہیں آپ کے پاس؟ ہمارے یہاں فائن آرٹس ہے، ڈیزائن ہے، آرکیٹیکچر ہے، فلم ہے، میوزک ہے، کلچر اسٹڈیز ہے جو نئے ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے. اسی طرح ڈیزائن میں ہمارے پاس پروڈکٹ ڈیزائن ہے، سیرامکس ڈیزائن ہے، ٹیکسٹائل ڈیزائن ہے، اور کون سا مس کر دیا میں نے، 4 ڈیزائن کے سب کمپوننٹ ہے. اسی طرح سے فائن آرٹس میں اسکلپچر ہے، پینٹنگ ہے، منیچر پینٹنگ ہے ٹریڈیشنل، اور پرنٹ میکنگ ہے. سر، یہ تمام تر باتیں جاننے کے بعد جو اہم سوال ہمارے ناظرین کے ذہن میں آ رہا ہوگا اسکالرشپ کے حوالے سے، تو اسکالرشپ پروگرامز کا کیا حساب ہے؟ دیکھیے، اسکالرشپ ہمارے یہاں بہت سے اس کے لیولس ہیں اور کئی اسکالرشپس ہیں، اور وہ اسٹوڈنٹس میرٹ اسکالرشپ میرٹ پہ بھی ملتا ہے انہیں، اور نیٹ کم میرٹ بیس پہ بھی ہے، اور یہ کئی اسکالرشپس ہیں. سر، ایٹ دی اینڈ آپ فیوچر میں یا ایٹ دی اینڈ آپ کیا میسیج دیں گے کسی بھی فنکار کو؟ دیکھیے، میسیج تو ہمارے یہاں جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو انہیں ہمارا پہلا میسیج یہ جاتا ہے کہ ہم یہاں پہ کو پڑھاتے تو نہیں ہیں. ہم انہیں کوشش کرتے ہیں کہ وہ کچھ لرن کریں اور کچھ وہ ان لرن کریں، اور ظاہر ہے جو نیڈ ہے مارکیٹ کی اس کے مطابق. تو اسی طرح سے کچھ وہ لرن کر کے چلے جاتے ہیں اور مارکیٹ میں اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. امپلائمنٹ کا جو ریشو ہمارے ہیں، میں سمجھتا ہوں 100% ہے، کیونکہ ہمارا جو گریجویٹ ہے وہ جاب کریٹ کرتا ہے، نہ صرف یہ کہ اسے جاب چاہیے ہوتی ہے. اپنے اسٹوڈیوز میں اپنے وہ آرٹ ڈیزائن فرم کھول لیتا ہے، اس طرح سے میڈیا ہے، وہ فلم میکر ہے، فلم بناتا ہے، تو اس کی اسے پوری ٹیم چاہیے ہوتی ہے. سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. فنکاروں کی دنیا سے اب نکلنے کا وقت آ گیا ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو NCA بہت اچھا لگا ہوگا، اور ویڈیو کے بارے میں کیا اچھا لگا، کیا برا لگا، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. فی الوقت کے لیے اپنی میزبان مہا رشید اور کیمرہ مین وحید کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.